السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21ویں پارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ نماز اپنے اندر زبردست تاثیر رکھتی ہے، برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جہاد کے اللہ کی اطاعت کرنا، دین سیکھنا سکھانا، اور جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے، جہاد بالمال بھی ہوتا ہے، جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے۔ تسبیح اور تحمید ہمیشہ کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی نیکی ہے، اور دل میں بھی اللہ کی یاد ہی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے دل میں اپنی یاد بسا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر کر لے، آمین۔ صبر توکل کیا ہوتا ہے؟ صبر یعنی کسی کی بات بری لگی، آپ نے صبر کیا، اور رزق کے معاملے میں اپنے رب پہ توکل کیا کہ میرا رب بہترین رزاق ہے، وہ مجھے بہترین رزق بھی دیتا ہے۔ پھر جنت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر بھی دیں گے۔ اللہ کے نبی امی تھے، یعنی ان پڑھ تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو آپ کے اوپر قرآن کریم کو پیش کرنا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو رب العالمین کی طرف سے ہی ہے۔ حکمت خیر کثیر ہے، جس کی وجہ سے انسان صحیح فیصلے کرتا ہے، اور حکمت بہت بڑی رب کی عطا ہے۔ اللہ پر جس بندے کو چاہے حکمت سے نوازتا ہے۔ مومن جنت میں رہیں گے ہمیشہ، اور کافر جہنم میں رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم احفظنا منہم۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت الفردوس میں داخل کر دیں، آمین۔ اور وہ جہنم کیسی ہوگی؟ جس میں ڈھانپنے والا عذاب ہوگا، اوپر نیچے دائیں بائیں سے ہر طرف سے جہنمیوں کو عذاب نے گھیرا ہوا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ نکاح کا کیا مقصد ہے؟ کہ باہمی سکون حاصل ہو جائے، محبت ہو جائے، یہ نکاح کا اصل مقصد ہے۔ زبانیں اور رنگ مختلف ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ مومنین کی مدد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ لقمان السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھیں کہ شرک نہیں کرنا، والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کام ہوگا نا، اللہ اس کو بھی سامنے لے آئیں گے۔ نماز قائم کرنی ہے، اچھی باتوں کا حکم دینا ہے اور بری باتوں سے روکنا ہے، اور چال اور آواز میں اعتدال پیدا کرنا ہے، یعنی گدھے کی طرح پاؤں پٹک کے نہیں چلنا، اونچی اونچی آواز سے بولنا بھی نہیں ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ وہ رب ہے، کوئی اور غیب کا علم نہیں جانتا، وہ اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی، بارش کا کیا وقت ہے، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہونا ہے، اور موت کہاں آئے گی، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ یہ علم اللہ نے اپنے کسی بندے کو بھی نہیں دیے، یعنی کسی نبی کو بھی نہیں دیے۔ دو دل کی بات تھی کہ ایک جسم میں جیسے دو دل اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک بندے کا ایک ہی دل ہوتا ہے، ایسے ہی جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ آپ کے سگے بیٹے کبھی نہیں بن سکتے، اور بیوی آپ کی ماں کبھی نہیں بن سکتی، چاہے غلطی سے کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ لے، پھر بھی بیوی ماں کبھی نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد بڑی اہم بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے؟ اگر دنیا چاہیے تو اللہ کے رسول سے جدا ہونا پڑے گا، اور اگر آخرت چاہیے تو تمہیں ڈبل اجر ملے گا، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی اللہ سے آخرت ہی لینی ہے انشاءاللہ، وہ جنت لینی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور کسی نے اس کو محسوس نہیں کیا انشاءاللہ۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلی، آمین یا رب العالمین۔